نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی قدر، روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ سکتا ہے؟ روزے کو فاسد کرنے والی، توڑنے والی چیزیں، مکروہ چیزیں، وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو انسان روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، فحش گوئی کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، فضول لغو قسم کی باتیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف انسان فاقہ کشی کر رہا ہے، اس کو نامہ اعمال میں نیکی نہیں لکھی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود بھی جاہلیت والے کام، فضول قسم کی باتیں، بے حیائی والی باتیں، جھوٹ بولنا، جھوٹی باتوں پر عمل کرنا، اگر وہ یہ سب کچھ نہیں چھوڑتا تو اللہ کو ایسے بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا نہیں۔ دوسری بات کہ روزے کی حالت میں ناک میں اتنا زیادہ مبالغے کے ساتھ پانی چڑھانا، اوپر کی طرف کھینچنا کہ وہ حلق تک چلا جائے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وضاحت حدیث میں موجود ہے۔ تیسری بات کہ البتہ اس چیز کی اجازت ہے کہ انسان روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ صرف اور صرف بوسو کنار کی حد تک کر سکتا ہے، لیکن یہ ایسے شخص کے لیے ہے جو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہو، جس کو یہ پتہ ہے کہ میں اپنے نفس پر ضبط نہیں کر سکتا، کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جو کہ تھوڑی زیادہ عمر کا تھا، بوڑھا تھا۔ اس نے سوال کیا کہ ہماری بیویوں میں سے، ان کے جسم میں سے روزے کی حالت میں ہمارے لیے کیا حلال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چیز جو شرمگاہ سے اوپر ہے وہ حلال ہے، تہہ بند کے اوپر۔ اسی طرح کچھ دیر بعد ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت نہیں دی، اس کو منع کر دیا کہ روزے کی حالت میں کسی قسم کے اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ وجہ یہی تھی کہ ظاہر ہے وہ اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں کنٹرول کر سکتا ہوں، اس کے لیے اجازت ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جان بوجھ کر جو شخص حلق میں انگلی مار کر کوئی چیز ڈال کر کیا کرتا ہے، الٹی کر دیتا ہے، اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خود بخود آئے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ظاہر ہے 6ویں نمبر پر کہ جو شخص جان بوجھ کر کھائے پیے اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 7ویں نمبر پر عورتوں کے لیے کہ اگر ان کا حیض شروع ہو جائے یا نفاس اگر شروع ہو جائے تو اگرچہ وہ افطاری سے چند منٹ پہلے، افطاری ہونے والی 2-3 منٹ پہلے ان کو یہ معاملہ ہو گیا تو روزہ ان کا ختم ہوگا اور اس روزے کی بعد میں قضا دینی ہوگی۔ اسی طرح ایک جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا روزے میں وصال کرنا۔ وصال کا مطلب کہ بغیر سحری اور افطاری کے اگلا روزہ رکھ لینا۔ افطاری کا ٹائم ہوا، بغیر کچھ کھائے پیے صرف انسان اسی وقت اگلے روزے کی نیت کر لے۔ اسی طرح بغیر سحری کے روزہ رکھنا۔ اسی طرح کئی دن اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا، مشقت میں ڈالنا، جیسا کہ یہود و نصارہ اہل کتاب کیا کرتے تھے۔ تو اس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی روزہ نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو یہ تھی وہ چند چیزیں جو روزے کی حالت میں ممنوع جو کام ہے، جن سے بچنا ضروری ہے، جو روزہ فاسد کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔